السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اسلام کا ایک بنیادی فریضہ اور رکن حج کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ حج فرائض اسلام میں شامل ہے، ارکان اسلام میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت گویا 5 ستونوں پر ٹھہری ہوئی ہے، جس کو ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، ارکان اسلام۔ ان میں سے ایک حج کا مسئلہ بھی ہے، تو گویا حج رکن اسلام ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ لوگو اللہ نے حج تم پر فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، اس میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے بھی بات بتائی گئی اور فریضہ حج کی بات بھی بتائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ سے پہلے دنیا کا کوئی عبادت خانہ نہیں تھا، کوئی عبادت گھر نہیں تھا۔ اس میں یہ بات اور نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کی بنیاد توحید پر ہے، عبادت کی بنیاد ایک اللہ پر ہے، اور شرک یہ آمیزش ہے، بعد میں آنے والی چیز ہے۔ ورنہ دنیا کا آغاز، عبادت کا آغاز، عبادت گاہوں کا آغاز مرکز توحید کعبۃ اللہ کے ذریعے سے ہوا، اور جو اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے مختلف طریقے کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ دی ہیں۔ ہر موسم میں آدمی وہاں جا کر دیکھ سکتا ہے، ان نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آباد فرمایا ہے۔ گرمی کے دن ہو یا سردی کے دن ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے فرزندان توحید کا آپ دیکھیں گے کہ ایک سمندر ہے جو اس کے اطراف گھوم رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر وقت اس کے اطراف طواف کر رہے ہیں، کوئی عبادت میں مصروف ہے، کوئی عرض و مناجات میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آباد رکھنے کا کچھ ایسے انتظام فرمایا، اور جو اس میں داخل ہو اس کے لیے امن ہے۔ زمانے جاہلیت میں جبکہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا خون خرابہ یہ چیزیں عام تھیں، مگر ان سب برائیوں کے باوجود اگر کعبۃ اللہ کے پاس کسی بڑے سے بڑے دشمن کو، حتیٰ کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تو اس سے وہاں بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت، مقام کی عظمت اتنی زیادہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی تھی کہ وہاں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تو بدلہ نہیں لیا کرتے، انتظار کرتے کہ وہ وہاں سے نکل جائے، حدود حرم سے باہر نکلے، پھر میں بدلہ لے لوں اس سے۔ مگر جب تک وہ اندر رہتا وہ اس سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ حرمت، جگہ کی عظمت کا احساس زمانے جاہلیت کے مشرکین میں بھی تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام نے اس کو اور بلندی عطا فرمائی اور عظمت عطا فرمائی کہ اس گھر کی زیارت یہ ہر مسلمان صاحب استطاعت کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، صحابہ کرام نے حج کیا، آپ نے اس کی تاکید فرمائی۔ آپ دیکھ لیں کسی بلڈنگ کو جا کر، بلڈنگ جب بنائی جاتی ہے تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کی دیواریں بھی ہیں، اس کی کھڑکیاں بھی ہیں، اس میں دروازے بھی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وجود اور اس کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ مگر کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ بلڈنگ میں اگر دروازہ ٹوٹ جائے تو پوری بلڈنگ نیچے گر جائے گی، یا کھڑکی ٹوٹ جائے تو پوری بلڈنگ نیچے گر جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ مگر پلر اگر ٹوٹ گیا، ستون اگر ٹوٹ گیا تو پوری بلڈنگ نیچے گر سکتی ہے، کیونکہ بلڈنگ کو تھامنے والی چیز وہ ستون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کا ستون قرار دیا، یعنی ان میں سے ایک کمزور پڑ جائے تو پوری اسلام کی عمارت نیچے گر سکتی ہے۔ ان میں سے ایک حج کا مسئلہ ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت جو ہیں ان پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ ایبیلٹی کیا ہوتی ہے؟ کس آدمی کے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، دارقطنی کی ایک روایت ہے کہ استطاعت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ،
کہ وہاں تک جانے کا توشہ اور سفر کے جو انتظامات ہیں وہ ہیں تو سمجھو کہ حج تم پر فرض ہو چکا ہے. یعنی اتنی آپ کے پاس استطاعت ہے یا اتنے پیسے ہیں کہ آپ ٹکٹ خرید کر وہاں جا سکتے ہیں، وہاں کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، تو حج آپ پر فرض ہو جائے گا. اس کا آسان طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی جو وضاحت فرمائی، آج کی دنیا میں اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حج کے مختلف ایجنٹس پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو پورا ٹوٹل خرچ اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا. مختلف لوگ اس کا اعلان کرتے ہیں. مختلف ممالک میں یہ اعلان چلتا ہے. جو مختلف قسم کے ایجنٹ ہیں، حج گروپ کے لیڈرز، ان میں سے میں کہتا ہوں کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کا جو سب سے سستا پیکیج ہے اس کو اٹھا لیجئے. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ حج آپ پر شرعی طور پر فرض ہو چکا ہے. کیونکہ زیادہ جو پیسے ہیں وہ لگژری کے ہیں. یعنی وہاں کوئی 3 اسٹار ہوٹل آفر کر رہا ہے، کوئی 4 اسٹار، کوئی 5 اسٹار. حج کا مسئلہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ 3 اسٹار میں رہیں یا 5 اسٹار میں رہیں. آپ کے پاس صرف وہاں جو گنجائش رہنے کی ہے بس اتنا ہو جائے تو حج فرض ہو گیا. اب 5 اسٹار یا 4 اسٹار یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ اپنی طبیعت اور سہولت کے اعتبار سے آپ یہ پیکیجز تلاش کرتے ہیں. تو کم سے کم کی جو بات ہے اگر وہ ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ حج فرض ہے. اب جب حج آپ پر فرض ہو چکا اس کو ڈیلے کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے. آج آدمی ہو سکتا صحت مند ہو، کل یہ صحت باقی نہ رہے. آج دولت ہے، کل یہ دولت آپ کے پاس نہ رہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ جب حج فرض ہو جائے تو حج آپ کر لیجئے. باقی جو کام ہیں وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں حج کو کیوں نہیں گئے؟ کوئی کہتا ہے کہ ابھی گھر خریدنے کا مسئلہ ہے، بعد میں دیکھوں گا. کوئی کہتا ہے کاروبار میں وسعت دے رہا ہوں، بعد میں دیکھوں گا. فرنیچر خریدنا ہے، بعد میں دیکھوں گا. میرے بھائی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بہتر ہیں، مگر اس کے لیے فریضہ اور رکن اسلام کو ڈیلے کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہے. عقل مند آدمی ایسے نہیں کرتا. اس کی پرائرٹی دینی ہوتی ہے، ترجیحات اس کی دین کی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ جو رکن اسلام ہے پہلے اس کو میں انجام دے دوں، اس کو ادا کر لوں، اور اس کے بعد اللہ نے سہولت دی ہے، ایک نہیں آپ 2 گھر خریدیے. اگر اللہ نے سہولت دی ہے کاروبار میں وسعت دیجیے، اس سے منع نہیں کیا گیا. مگر ان چیزوں کی وجہ سے حج کو ڈیلے کر دینا یہ درست اور مناسب نہیں ہے. اور بعض ممالک میں یہ رواج ہے کہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دو اور جب آخری مومنٹ میں، جب آخری دن آتے ہیں تو پھر جائیں گے حج کرنے کے لیے تاکہ اکٹھے سب توبہ کر کے واپس آئیں. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اس میں 2 کمزوریاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد آپ کو اتنا موقع ملے گا کہ حج کریں گے اور واپس آئیں گے. کیا معلوم جوانی میں بلاوا آ جائے، کیا معلوم تندرستی کی حالت میں آپ چلے جائیں دنیا سے. حج کا فریضہ تو رہ گیا پھر. تو اس لیے آپ یہ ڈیلے نہ کریں. تاخیر کرنا کسی صورت میں مناسب نہیں. اور دوسرا یہ کہنا کہ عمر بھر گناہ کر لو، اکٹھے حج کو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، یہ جوک اور مذاق والی بات ہوگی. ایک مومن اس کے لیے کبھی اپنی قسمت آزمائی نہیں کرتا کہ میں گناہ کرتا رہوں، میں برائیوں میں لگا رہوں، بعد میں جا کر توبہ کریں گے. کیا معلوم کہ اس کی مہلت ملے یا نہ ملے، اس کا موقع ملے کہ نہ ملے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے، چلے گئے. نہ وہ وصیت کر سکے، نہ انہوں نے کوئی کام کیا، نہ کر سکے. ہاں خواہشات تھی ہوں گی لیکن وہ خواہش ہی رہ گئی ان کی. اس لیے کہ کب موت آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا. عقل مند آدمی وہ ہے جو فرائض کو پہلے نمبر پر رکھے، پرائرٹی نمبر 1 جو ترجیحات اسلام ہیں اس کو ادا کرے. اور اگر کوئی حج کرے گا تو صرف فرض کی تکمیل نہیں ہوگی بلکہ پلس پوائنٹ بھی ہے، اس کے لیے بونس بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ حج کرے گا تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھر کر واپس آئے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، بخاری اور مسلم کی روایت. اگر کوئی حج مبرور کر کے واپس آتا ہے تو جنت اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے. یہ جنت کی گارنٹی کوئی عام آدمی کی طرف سے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی، جو وحی کی روشنی میں اپنی باتیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. گویا یہ خوشخبری رب تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے.
اگر کوئی حج مبرور کرے گا تو اس کے لیے جنت یقینی اور کنفرم ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق حج کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، بس دو ہی باتیں ہیں۔ حج مبرور کے لیے ایک تو سنت کے مطابق حج ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ، ریچولز آف حج وہ مجھ سے معلوم کرو، مناسک حج مجھ سے سیکھو، کیسے حج کیا جاتا ہے۔ تو سنت کے مطابق حج کی انجام دہی نمبر 1 شرط ہے۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ اس میں گناہوں سے بچے آدمی، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف، پوری اس کی توجہ اور پورا فوکس اور کنسنٹریٹ کر کے عبادت کرے۔ اگر اس طریقے سے حج کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ حج مبرور ہوگا اس کا حج، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اگر کوئی حج کرے اس میں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا رہے تو ایسے واپس آئے گا جیسے معصوم بچہ گناہوں سے دھل دھل آ کر۔ معصوم بچہ جب آتا ہے، نیو بورن بیبی، تو وہ انوسنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح حاجی صاحب جب واپس لوٹیں گے اپنے گناہوں سے دھل دھلا کر صاف ستھرے ہو کر واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سنت کے مطابق حج کر کے واپس آئیں۔ تو اس میں فائدہ بھی رکھا ہوا ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم بتا رہے تھے حج رکن اسلام ہے، فرائض اسلام میں یہ داخل ہے۔ ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ زندگی میں جو ایک مرتبہ فرض ہے اس کو بر وقت اور صحیح طور پر انجام دے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ حج اس کے مقررہ دن ہیں، اسی طرح سے اس کا مقررہ طریقہ بھی ہے۔ حج آپ جب چاہے نہیں جا سکتے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مقررہ دن ہیں، اسی میں حج کے لیے آپ جائیے۔ اور حج ایک مقدس فریضے کی انجام دہی کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ آدمی جاتا ہے، اس کے علاوہ حج کرتا ہے تو وہ نفل حج ہے، مگر زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج ہے۔ اس کے لیے جب آدمی جائے کوئی بھی حج کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے۔ سب سے بڑا جو توشہ اور سرمایہ ہے حج کے سفر میں وہ تقوی کا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، یہاں حج کا ہم طریقہ نہیں بتا رہے ہیں، صرف حج کی جو فرضیت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ بر وقت اس کو کریں، آپ اس کو ڈیلے مت کریں۔ اور اس کے اندر حج چونکہ ایک مقدس فریضہ ہے، یہ آؤٹنگ یا انٹرٹینمنٹ کا سفر نہیں ہے کہ آپ ہالیڈیز پر جا رہے ہیں، نہیں، یہ سفر حج مقدس سفر ہے، قدم قدم پر نیکیاں اور اجر و ثواب بھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پاکیزہ طور پر جانا چاہیے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھ کر حج کے لیے جائیں۔ اور سب سے بڑا زاد سفر کیا ہے حج کے لیے؟ وہ تقوی کی دولت ہے۔ تقوی کے لیے قلب و دماغ کی یکسوئی بھی بہت ضروری ہے۔ حج کو جانے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے نیکیوں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، عرض و مناجات کے لیے، دعاؤں کے لیے، استغفار کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے تاکہ وہاں جائے تو اپنے دامن کو نیکیوں سے سمیٹتا جائے، بھرتا جائے۔ کوئی دن کوئی لمحہ وہاں پر آپ کا خالی نہ ہونے پائے، زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں لے کر واپس لوٹیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کسی مرد کے لیے، شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی جو حج نہ کی ہو، فرض حج، اس کو خامخواہ ڈیلے کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ شوہر کو چاہیے کہ خود فکر کرے اپنی بیوی کے حج کی اور بر وقت اس کو حج کو بھیجنے کی کوشش کرے۔ زندگی کے معاملات اور مسائل پوری زندگی پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارے ختم ہو کر آپ فارغ ہو جائیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کبھی آپ کا مسئلہ، کبھی آپ کے بیٹوں کا مسئلہ، پھر کبھی آپ کے پوتے اور نواسوں کا مسئلہ، زندگی چلتے ہی رہتی ہے۔ جب تک سانس ہے مسائل رہتے ہی ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس میں ترجیحی بنیادوں پر سلیکٹ کرے کہ پہلے مجھے کیا کام کرنا چاہیے۔ تو میاں بیوی اگر دونوں حج نہیں کیے تو دونوں حج کے لیے جائیں، اور اگر ایک حج کر چکا ہے دوسرا اس میں جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے
حج کے مسئلے میں خواتین کے لیے ایک اور بھی بات ہے، محرم کی شرط، کہ آپ اکیلے نہیں جا سکتے، آپ کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کہتے ہیں، سمپل اور ایزی تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ رشتہ دار شوہر ہے یا شوہر کے علاوہ وہ رشتہ دار جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یعنی ایسے قریبی اور خونی رشتہ دار جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ سب محرم بن سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہونا آپ کے ساتھ ضروری ہے۔ یہاں ایک نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگ محرم کی شرط کو نکالنے کے لیے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایمبیسی کا قانون نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ حج کے سفر میں خاتون کے لیے ضروری ہے کہ محرم کو ساتھ لے جائے۔ اگر آپ بغیر محرم کے جائیں گے تو یہ غلط قدم ہوگا آپ کا۔ تو اب لوگ ایمبیسی میں کئی طریقوں سے دھوکہ دے کر ویزا حج کا لگوا لیتے ہیں، کسی کو بھی اپنا ایسا رشتہ دار ظاہر کرتے ہیں جو محرم کی تعریف میں آتا ہے۔ اب آپ سوچئے، پہلا ہی قدم دھوکے کے ذریعے سے اٹھائیں گے، جھوٹ کے ذریعے سے اٹھائیں گے تو حج کے سفر میں برکت کیا ہوگی؟ اور شریعت میں جو مسائل بیان کیے گئے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، محرم کے ساتھ رکھنے کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حکمت کے کوئی قانون بنا دیا، ہر چیز میں حکمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی وہ حکمت اور سبب فوری ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا اس کے سمجھنے میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اگر قانون قاعدہ بنایا ہے تو اس کے اندر حکمت ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسی چیزیں جس میں دھوکہ بازی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو بزنس بنا لیے ہیں، اور جب بزنس بناتے ہیں تو بزنس کے بعض تقاضے ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف بھی ہوتے ہیں، جیسے گروپ لیڈر بعض اوقات، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ گروپ لیڈر ایسے بھی ہیں جو حج کے مسائل میں بدترین قسم کی جھوٹ اور دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ ان سے بچیں، جانے سے پہلے میک شور کریں کہ کس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں قربانی وغیرہ، ہدی، یہ سب کچھ حج پیکیج میں شامل ہے، وہاں جا کر دیتے نہیں ہیں، وہاں بھی دھوکہ بازی، وہاں بھی چکر چلاتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں 100 آدمی ہیں، آپ نے برائے نام 10-12 آدمیوں کی قربانی بک کروا لی، اگر کسی نے شور کیا آپ کے گروپ میں تو وہ 10-12 کے ٹکٹ دکھا دیے، میں نے قربانی بک کروائی ہوئی ہے۔ اب حاجی تو مطمئن ہو گیا آپ کے کہنے کی وجہ سے، مگر یہ دھوکہ بازی کی بہت ہی بدترین قسم ہے۔ وہاں قربانی نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو 90 آدمیوں کی ہم بچا رہے ہیں وہ پرافٹ ہے ہمارا۔ یہ پرافٹ نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے جہنم میں لے جانے کا۔ آپ لوگوں کے اعتماد کو مقدس سفر میں بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ صحیح مسائل سے واقف نہیں ہوتے اور وہاں جا کر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے پورے کا پورا حج ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ غلطیوں کی مختلف شکلیں ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کا کمپنسیشن دے دیں گے آپ، یعنی دم، ایک ایکسٹرا قربانی، تو وہ معاف ہو جائے گی، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کے لیے کوئی دم وغیرہ نہیں، سارا حج کا سفر باطل ہو جائے گا۔ تو اس لیے حج کے سفر پر جانے سے پہلے ذہنی تیاری ضروری ہے، پریپریشن، معلومات اکٹھی کریں، صحیح معلومات حاصل کریں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ آپ اس مقدس سفر پر جائیں تو با مقصد و با مراد واپس لوٹیں۔ اور اسی طریقے سے حج جو اس کی مختلف قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ جو بھی چاہے آپ حج کر سکتے ہیں ان میں سے، ہر ایک کا اپنا، اس کی شرائط اور اس کی تفسیر اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ آپ کسی معتبر عالم دین سے جانے سے پہلے اچھی طرح سے معلوم کر لیں۔ مگر عموماً یا باہر سے جو لوگ جاتے ہیں بیرونی ممالک سے، وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ یعنی حج تمتع کا مطلب ایک سفر میں آپ 2 کام کر کے فائدہ ڈبل اٹھا رہے ہیں، ایک عمرہ بھی کرتے ہیں اور ایک حج بھی آپ کر رہے ہیں، تو ڈبل فائدہ آپ کو مل رہا ہے اس میں، اسی لیے اس کو تمتع کہا گیا۔ پہلے آپ جاتے ہی عمرہ کر لیے اور اس کے بعد میں احرام کھول کر نارمل آدمی کی طرح سے عام کپڑے پہن کر زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ 8 دن کا وقفہ ملے، 15 دن، جو بھی ٹائم ملے، پھر اس کے بعد حج کے لیے دوبارہ احرام پہنتے ہیں۔ تو درمیانی جو عرصہ ہے بڑے آرام سے آپ عبادت وغیرہ کرتے ہوئے وہاں گزار سکتے ہیں۔ پھر جب حج کی تاریخ آئے گی دوبارہ وہ احرام کے کپڑے پہن لیں گے۔ تو یہ ہے حج تمتع، اس کے اپنے کچھ آداب ہیں، چونکہ باہر سے جانے والے زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حج آسان بھی ہے، ورنہ دوسرے جو حج ہیں اس کی جو شرائط ہیں ذرا سخت ہیں۔ باہر سے جانے والے، خاص طور پر جو آدمی 3 ہفتے پہلے وہاں پہنچے، 4 ہفتے پہلے وہاں پر پہنچے، تو 4 ہفتے تک وہ جو آداب ہیں
وہ اس کو سامنے رکھنا، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ حج تمتع پسند کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک سفر میں 2 کام ہو رہے ہیں تو ڈبل فائدہ بھی ہو رہا ہے، آسان بھی ہے، ڈبل فائدہ بھی ہے. تو اس لیے لوگ زیادہ تر اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس کے اپنے آداب ہیں، جانے سے پہلے وہ طور طریقہ آپ ضرور معلوم کریں. جیسے ہم نے کہا کہ یہاں ہم تفصیلات نہیں بتاتے حج کی کہ کیسے کریں طواف، کیسے کریں عمرہ وغیرہ وغیرہ. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ حج کا فریضہ مقدس فریضہ ہے اور اس کے تقدس کو سامنے رکھ کر بر وقت اس کو انجام دیجیے. اس میں دھوکہ بازی کرنا، اس میں گالی گلوج، اس میں چیٹنگ، اس میں فراڈ، اس میں اس طرح کی لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کے کام جیسے بعض گروپ لیڈر کرتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر حاجی صاحبان نے آپ پر ٹرسٹ کیا تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ٹرسٹ کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ یہ مقدس سفر ہے. ان کے لیے بھی کیا معلوم کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کے لیے گئے ہوئے ہوں گے. اگر آپ نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو عند اللہ بھی وہ بہت زیادہ آپ کے لیے قابل مواخذہ ہوگا، اور دنیا میں بھی آپ کے لیے مصیبت اور اس کے لیے پرابلمز ہوں گے. اور اسی طرح سے جو لوگ جا رہے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ جانے سے پہلے ساری چیزوں کو میک شور کریں تاکہ یہ آپ کا حج مقدس بن سکے، پاکیزہ بن سکے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے مسجد نبوی کی زیارت کا. مسجد نبوی یہ بہت مقدس جگہ ہے، یہاں سے دین کی کرنیں پھیلی، یہاں سے دین کی شمع جلائی گئی، اور کس طریقے سے دور دور تک لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے رہے. یہاں جب جائیں تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق مسجد نبوی کی زیارت کی جائے، صحابہ کرام جس طریقے سے انجام دیتے رہے، اور سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ وہاں پر اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 40 نمازیں وہاں پر نہ پڑھ سکے تو ہمارا حج شاید باطل ہو جائے گا. ایسے مسئلہ نہیں ہے. حج شروع ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں اور ختم ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں. اس لیے حج کے سفر سے مسجد نبوی جائیں یا نہ جائیں اس سے حج کا فرق نہیں پڑتا. حج مکے میں شروع ہوا اور مکے میں ختم ہوا. البتہ اگر آپ جب اتنا سفر کر کے گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ضرور جائیے مسجد نبوی، ضرور وزٹ کیجئے، ضرور وہاں رہیے جتنے دن بھی آپ کو موقع ملے سفر کے اعتبار سے. اگر آپ کو 40 نمازوں کا موقع ملا پڑھیے، 50 کا ملا پڑھیے، اگر آپ کو اس سے زیادہ کا ملا تو پڑھیے، ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حج اسلام کا رکن ہے، فرض ہے، بر وقت اس کو انجام دیجئے اور صحیح اور سنت کے مطابق حج کیجئے تاکہ یہ سفر مقدس بنے. خیر و برکت سے واپس آنے کا ہم سب انتظام کریں. اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.